حوصلوں کی لاج ہے اب آپ کے ہاتھوں، ہمارے حوصلوں کی لاج ہے اب آپ کے ہاتھوں، ہمارے حوصلوں کی لاج ہے اب آپ کے ہاتھوں، ہمارے حوصلوں کی لاج ہے اب آپ کے ہاتھوں، مدینہ پیدل آنے کا ارادہ کر لیا ہم نے، مدینہ پیدل آنے کا ارادہ کر لیا ہم نے، مدینہ پیدل آنے کا ارادہ کر لیا ہم نے، کہ خود کو سائل شہر مدینہ کر لیا ہم نے۔ ایک شعر سنیں آپ۔ ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش سرکار کے روضے اقدس کے قریب موت آئے، یا سرکار کی گلیوں میں موت آ جائے، سرکار کے شہر میں کہیں پر بھی موت آ جائے، یا سفر کر رہے ہوں مدینہ شریف کا درمیان میں موت آ جائے۔ اپنے اپنے طور پر جس کے جیسے جذبات ہوتے ہیں ویسے طور پر موت کی خواہش کرتا ہے، مگر میں نے بہت پہلے چند مصرے کہے تھے کہ نہ رنج و غم نہ سکون و خوشی کی بات کرو، نہ رنج و غم نہ سکون و خوشی کی بات کرو، زباں ملی ہے تو پیارے نبی کی بات کرو، نہ رنج و غم نہ سکون و خوشی کی بات کرو، زباں ملی ہے تو پیارے نبی کی بات کرو، یہاں پہ موت کی خواہش کرو نہ اے پیارے، در نبی ہے یہاں زندگی کی بات کرو۔ بس آپ یہاں سے ایک شعر آپ ملاحظہ کر لیں آپ، کہ خود کو سائل شہر مدینہ کر لیا ہم نے، تمنا تھی کہ موت آئے در سرکار پر لیکن، تمنا تھی کہ موت آئے در سرکار پر لیکن، تمنا تھی کہ موت آئے، تمنا تھی کہ موت آئے در سرکار پر لیکن، تمنا تھی کہ موت آئے در سرکار پر لیکن، یہاں آئے تو جینے کا تہیا کر لیا ہم نے، یہاں آئے تو جینے کا تہیا کر لیا ہم نے، کہ خود کو سائل شہر مدینہ کر لیا ہم نے۔ نظمی مہاروی کا ایک شعر سنیں آپ۔ اے حاجیوں ذرا ٹھہرو، میں چوم لوں تم کو، تمہارے قدموں کا ملو غبار آنکھوں میں۔ امام اہل سنت فرماتے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب آپ یہاں سے ایک شعر یہ ملاحظہ کریں آپ۔ مقدر سے جو دیکھائے در اقدس وہ کہتے ہیں۔ امام اہل سنت کا ایک شعر ہو جاتا ہے آپ وہ سنیں تو آپ کو یہ شعر سمجھنے میں اور ذرا آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش یہ محاورہ ہے، ادبی محاورہ، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے۔ مقدر سے جو دیکھائے در اقدس وہ کہتے ہیں، مقدر سے جو دیکھائے در اقدس وہ کہتے ہیں، زمین پر رہے کہ جنت کا نظارہ کر لیا ہم نے، زمین پر رہے کہ جنت کا نظارہ کر لیا ہم نے۔ یہ کیا رسوائیاں کم ہے توکل چھوڑ کر اس کا،
فقط اپنی کمائی پر بھروسہ کر لیا ہم نے، فقط اپنی کمائی پر بھروسہ کر لیا ہم نے، تصدق ہو رہے حور و غلمان و ملک دل پر، دل ویراں کو حیرت جب سے طیبہ کر لیا ہم نے، دل ویراں۔ محبت سے سن لیں آپ حضرات، ہمارے لیے کافی ہے، آپ نظرانہ رکھیں اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو صرف سلامت ہی نہ رکھے بلکہ اس میں روح افزا و ترقی عطا فرمائے۔ حالانکہ آپ مجھے دیکھ کے سب کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہ کریں، آپ محبت سے سنیں، میرے لیے کافی ہے، آپ کی محبتیں کافی ہیں، باقی نظر و نظور دینا۔ یہ آقا کریم کی سنت ہے اور بڑا اچھا کام ہے، تھوڑا پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، لہذا آپ اس بات کا خیال بھی رکھا کریں۔ لیکن میں اکثر ان باتوں کے لیے تھوڑا سا اس لیے منع کر دیتا ہوں کہ چلیے خیر بات آئی تو میں کہہ دیتا ہوں۔ ہم جیسے گویے جو ہے نا، جو صرف گویے ہیں، کہنے کے نعت خوان رسول ہیں، نعت خوان نہیں ہوتے، نعت خوان رسول تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں میاں۔ ان کی زبان سے نعت پاک سنیں تو دل کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ آج ہم جب نعت پڑھتے ہیں نا، سامنے اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو جمعہ تک نہیں پہنچتے، ایسا ناچ کے پیسے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ذہنی عیاشی کا سامان نہیں، یہ نعت رسول ہے نہیں۔ ایسے لوگ جو آتے ہیں نعت پاک پڑھنے، وہ سے پڑھتے ہی پیسے کے لیے۔ آپ پیسے لٹاتے رہے، پڑھتے رہیں گے، لٹاتے رہے، پڑھتے رہیں گے، آپ رک گئے، وہ تھک گئے۔ تو اس قسم کی نعت خوانی، لہذا میں اس لیے قدر منع کر دیتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے صاحب پیسے چلنے لگے تو امام صاحب ختم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ صاحب میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، نہیں، آقا کریم کی پیاری سنت کریمہ ہے، سرکار کی تعریف و توصیف سن کر اس پہ نغمہ کرام سے نوازنا۔ خیر، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا اپنے ذہن کو آپ بہت زیادہ اپنے ہمارے قریب کریں اور تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں۔ نعت پاک پڑھ کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے مگر قوم کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں سنی جائیں اور کچھ ایسی باتیں سنی جائیں جو میاں ہمارے دل کو لگے اور ہمیں یہ احساس ہو کہ آج کسی نے کچھ گفتگو کی ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جو جس نے ہمارے دل کو چھو لیا ہے اور آج ہمیں ہمارے زمین نے جھنجھوڑا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میاں تم تو وہ ہو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تم تو وہ ہو جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، تم تو وہ ہو جو رسول کی محبت کا دم بھرتے ہو، تم تو وہ ہو جو رسول اللہ کے شہزادوں کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ لیکن ذرا اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ دعوے میں سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا